قرآن کریم میں اللہ نے عقیدہ توحید اور عقیدہ آخرت کو یکجا ایک ساتھ متعدد مقامات پر ذکر کیا ہے۔ جب اس طرح کی آیات منکرین حدیث کے سامنے آتی ہیں، وہ ہمارے مسلمانوں کی عقیدے پہ اقرار کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے نجات کے لیے توحید پر ایمان لانا ضروری ہے، آخرت پر ایمان لانا ضروری ہے، رسالت پر ایمان لانا ضروری نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں ایمان باللہ کے ساتھ ایمان بالیوم الآخرہ کا ذکر کیا ہے، توحید کے ساتھ عقیدہ آخرت کو بیان کیا ہے، لیکن تینوں کو ایک ساتھ تو بیان نہیں کیا۔ اس لیے یہ معلوم ہوتا ہے کہ نجات اور کامیابی کے لیے صرف عقیدہ توحید اور عقیدہ آخرت کو ماننا لازمی ہے، عقیدہ رسالت پر ایمان لانا کوئی ضروری نہیں ہے۔ یہ منکرین حدیث جو حدیث کا انکار کرنے والے ہیں، یہ ان کا اعتراض ہے، اور ہمارے نوجوان پڑھے لکھے طبقے کے ذہن میں جب یہ اشکال بیٹھ جاتا ہے، وہ بھی مان لیتا ہے کہ جی بات تو بڑی معقول انہوں نے کی ہے۔ حالانکہ اگر آپ گہرائی میں جائیں اور اس بات کو گہرائی سے سوچیں تو ان کی یہ بات عقلاً اور نقلاً دونوں طرح سے غلط ثابت ہوتی ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگر عقیدہ توحید کا ذکر کیا ہے تو عقیدہ رسالت کا ذکر بھی تو کیا ہے نا، اور عقل بھی یہ چاہتی ہے کہ عقیدہ رسالت کا ہونا ضروری ہو، رسالت پر ایمان لانا ضروری ہو، اس لیے کہ صحیح توحید بغیر نبی کے ہمیں کون بتائے گا کہ توحید کیا ہے، شرک کیا ہے۔ توحید کا سبق پڑھانے والے وہ تو انبیاء کرام ہی ہوتے ہیں، آخرت کا بھولا ہوا سبق یاد دلانے والے وہ انبیاء کرام و پیغمبر ہی ہوتے ہیں، اور اس کو ماننے کا نام ہی عقیدہ رسالت ہے۔ گویا کہ میں دوسرے الفاظ میں کہنا چاہتا ہوں، جہاں جہاں پر عقیدہ توحید عقیدہ آخرت کو اللہ نے اگر صراحت کے ساتھ بیان کیا ہے، وہاں پہ اگر آپ گہرائی میں جائیں تو وہی آیت پیغمبر پر ایمان لانے عقیدہ رسالت کو ماننے کو بھی ضروری قرار دیتی ہے، کیونکہ توحید اور آخرت بغیر پیغمبر کے بتائے سمجھ ہی نہیں آتا۔ پیغمبروں ہی نے تو توحید ہمیں سمجھایا، پیغمبروں ہی نے تو آخرت کا سبق ہمیں پڑھایا۔ اس لیے ہم کہتے تینوں عقائد بنیادی عقائد ہیں، توحید، رسالت اور آخرت۔